قدوس 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 چھولے پاک رو خدا مجھے۔ غزل و غزلات کی کتاب اس کا 3 باب اس کی 6 آیت سے لے کر 11ویں آیت تک دیکھیں گے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، یہ کون ہے جو مر اور لبان سے سوداگروں کے تمام عطروں سے معطر ہو کر بیابان سے دھوئیں کے ستون کی مانند چلا آتا ہے۔ دیکھو یہ سلیمان کی پالکی ہے جس کے ساتھ اسرائیل کے بہادروں میں سے 60 پہلوان ہیں، اور سب کے سب شمشیر زن اور جنگ میں ماہر ہیں۔ رات کے خطرے کے سبب سے ہر ایک کی تلوار اس کی ران پر لٹک رہی ہے۔ سلیمان بادشاہ لبان کی لکڑی سے اپنے لیے ایک پالکی بنوائی، اس کے ڈنڈے چاندی کے بنوائے اور اس کی نشست سونے کی، اور گدی اغوانی بنوائی، اور اس کے اندر کا فرش یروشلم کی بیٹیوں کے عشق سے مستر ہے۔ اے سیون کی بیٹیوں، بالکل نکلو، سلیمان بادشاہ کو دیکھو، اس کے تاج کے ساتھ جو اس کی ماں نے اس کے بیاہ کے دن اور اس کے دل کی شادمانی کے روز اس کے سر پر رکھا ہے۔ خدا کا پاک کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو۔ کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ آج کے کلام سے خدا کی ذات کو اپنے ساتھ پائیں؟ ہماری سب کمزوریوں کے باوجود ہمارے خدا ہمارے ساتھ رہے، اور اس کا روح کبھی ہم سے جدا نہ ہو، اس کے وعدے کی تکمیل ہو کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ رہوں۔ آج جتنے کمزور ہیں وہ زوراور ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس کا کلام کبھی خالی واپس نہیں آتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ہم بیابان میں ہیں اور وہ ہمارے ساتھ ہے۔ کتنوں کو جی برکت چاہیے؟ آئیے بلند نعرے کے ساتھ خدا کے کلام کی تعظیم کرتے ہوئے ہلیلویا! یسو کے خون میں، یسو نام میں اتقدس ایک تعظیم آپ کے بیٹھنے میں، ایک نہایت گہری خاموشی، ایک ایسی خاموشی جو آپ کی روح تک جائے تاکہ آپ خدا کی آواز کے شنوا ہو سکیں۔ غزل و غزلات ایک مشکل کتاب کلیسیاؤں کے اندر کھولی نہیں جاتی، کیونکہ یہ غزل اور شاعری اور نظم و ضبط اور نظموں سے بھری ہوئی کتاب ہے۔ اس کے اشعارے اور اس کے لکھنے کے جو طریقہ کار ہے وہ غزل کے ساتھ ریلیٹڈ کیا گیا ہے، لیکن یہ خدا کا کلام ہے، کیونکہ سلیمان پر خدا کا روح تھا۔ وہ عام آدمی نہیں تھا، وہ حکمت کا منبع تھا، اور سلیمان اپنی حکمت کے سبب سے پوری دنیا میں مشہور تھا۔ اس جیسا بادشاہ دنیا میں کوئی برپا نہیں ہوا جب تک بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوند کا خدا آ کر سلیمان کے تخت پر نہ بیٹھ جائے۔ سو حکمت گلی کوچوں میں پکارتی ہے، کیا؟ جس کے کان وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ آئیے خدا کے کلام کو خدا کی حکمت سے اور خدا کے کلام سے سمجھیں گے اور خدا کے روح سے جانیں گے۔ یہ کون ہے جو مر اور لبان سے سوداگروں کے تمام عطروں سے معطر ہو کر بیابان سے دھوئیں کے ستون کی مانند چلا آتا ہے؟ یہ کون ہے؟ جی، کلام میں کوئی ایسا نکتہ، کوئی ایسا شوشہ نہیں ہے جس کی کلام خود تفسیر نہ کرتا ہو۔ یہ بہت خوبصورت ہے، یہاں دانش مندوں کی ضرورت نہیں ہے، اور کیونکہ خدا کا کلام یکساں ہے، یکتا ہے، اور یہ اپنے اندر اپنا ہی بھید رکھتا ہے، اور یہ خدا کے روح سے لکھا گیا ہے۔ سب چیزوں کو ایسا سانچا گیا ہے، ایسا لکھا گیا ہے تاکہ خداوند کے نام کو عزت اور جلال ملے۔ کائنات میں بہت امتیں اور بڑی قومیں ہیں، پر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میرا خدا میرے ساتھ رہ کے گیا ہے، لیکن واحد اسرائیل ہے جن کے ساتھ خدا زندگی بسر کر کے گیا ہے۔ 1 دن نہیں، 2 دن نہیں،
4 دن نہیں بلکہ 40 برس خدا ان کے ساتھ رہا. ہاللیلویہ، 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 ہاللیلویہ. غور کریں گے اور بہت سادگی سمجھ جائیں گے. یہ کون ہے جو مر اور لبان سے سوداگروں کی تمام عطروں سے معطر ہو کر بیابان سے دھوئیں کی ستون کی مانند چلا آتا ہے؟ خدا اسرائیل کے درمیان دھوئیں کی ستون کی مانند ان کے خیموں کے اوپر خیمہ زن رہتا تھا. ہاللیلویہ. رات کو وہ ستون آگ بن جاتا تھا، روشنی بن جاتا تھا. تب ان کے خیموں میں کیا آ جاتی تھی؟ روشنی آ جاتی. اور دن کو وہ دھوئیں کا بادل بن جاتا تھا اور ان کو سایہ دیتا تھا اور ان کو دھوپ لگنے نہیں دیتا تھا. اور اس دھوئیں کے بادل بالکل اس خیمہ اجتماع کے پاک تین مقام کے اوپر خیمہ زن رہتا تھا. اور اس طرح سے بنی اسرائیل کے درمیان خدا کا ساتھ ان کے ساتھ ساتھ سفر کرتا تھا اور وہ ان سے جدا نہیں ہوتا تھا. جب خدا ان کے ساتھ تھا تو نہ ان کی جوتیاں ٹوٹی، نہ ان کے کپڑے پھٹے، اور نہ کوئی قوم ان پر غلبہ پا سکی. نہ بیابان کے جانور، نہ کیڑے، نہ مکوڑے، نہ کوئی ٹڈی ان کو چھو سکی، کیونکہ ان کا خدا ان کے ساتھ تھا. کتنے سال؟ 40 برس. نہ یہ دھوئیں کا ستون اس قوم سے جدا ہوا اور نہ وہ قوم خدا سے دور ہوئی. 40 برس زمین اور آسمان کے درمیان ایک ستون کھڑا رہا. ہاللیلویہ. اور خدا کی حضوری اور خدا کی تجلی اور خدا کی حاکمیت، خدا کی وحدانیت اور خدا اسرائیل کے خدا کو کیا کرتا رہا؟ ظاہر کرتا رہا. تاریخ گواہ ہے، امتیں اور قومیں اس ستون کو دیکھتی تھی اور کہتی تھی یہ اسرائیل کا کیا ہے؟ خدا ہے جو ان کے ساتھ ہے، وہ ان سے جدا ہی نہیں ہوتا تھا. اس سبب سے ان کے ڈیروں کے اندر، ان کے خیموں کے اندر ہر چیز خدا کے جلال سے بھری ہوئی تھی. یہاں تک کہ انہوں نے آسمان سے خدا کی پھینکا ہوئے من کھایا اور اسی کو کھاتے اور اسی میں چشموں سے پانی پیتے. خشک چٹانوں سے خدا ان کے لیے چشمے جاری کر دیتا، کیونکہ وہ کائنات کا خدا تھا. اس کے لیے کوئی مشکل نہ تھی. اور اس نے ابراہیم کے لیے بیابان میں نسل کو پیدا کیا. اور پہلے وہ گڈریے تھے، پھر اس نے ان کے اندر شمشیر زن یعنی کہ جنگجو پیدا کیے جو امتوں اور قوموں کو لتاڑ کر خدا کی بادشاہی کو ظاہر کریں گے. سو خدا 40 برس تک اس قوم کو دکھائی دیتا رہا، ان کے ساتھ باتیں کرتا رہا اور اپنے جلال میں دن رات ان پر کیا ہوتا رہا؟ ظاہر ہوتا رہا. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. کیا کوئی قوم کہہ سکتی ہے کہ میرا خدا میرے ساتھ رہتا ہے؟ یہ عجیب جلال آپ نے دیکھا ہے. 40 برس خدا روشنی اور چھاؤں بن کر ان کے ساتھ رہا. اور جب جنگ ہوتی تھی تو اس میں آگ آ جاتی تھی، اور جب اس میں آگ آتی تھی اور قومیں اور امتیں کہتی تھیں کہ اسرائیل سے مت جنگ کرو، کیونکہ وہ اکیلا نہیں بلکہ اس کا خدا بھی اس کے ساتھ ہوتا. سو آج تک خدا ان کے ساتھ ہے، کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہے وہ کبھی ان سے جدا نہ ہوگا. یہ سیم وعدہ یسوع نے ہم سے کیا، میں کبھی تم سے جدا نہ ہوگا. سو یسوع بھی ہمارے درمیان اپنی صلیب کو گاڑ کر کھڑے ہو گئے ہیں. ہمارے گناہوں کا مسلسل کفارہ موجود ہے. مسلسل ہم کمزوریوں سے بھرے رہتے ہیں، دنیا میں مسافر اور پردیسی ہیں. بنی اسرائیل تو 40 برس رہے. ہر مسیحی جب مسیحی بنتا ہے، نجات حاصل کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، بپتسمہ لیتا ہے، تو اس کا زمینی سفر یعنی کہ مسافرانہ کا سفر جاری ہو جاتا ہے اور وہ دنیا میں مسافر ہو کر زندگی بسر کرنا شروع کرتا ہے اور اس کا خدا اس کے ساتھ ہوتا ہے. ہاللیلویہ. آزما کر دیکھو خدا کیسا
मेहरबान है। सो इतने बड़े खुदा को अपने साथ पाकर वहां हर बंदा जोरावर था। हर एक खैमा के अंदर रोशनी थी, खुराक थी, सेहत थी, सेफ्टी थी, खौफ नहीं था, क्योंकि खुदा उनके साथ था। फिर हम क्यों डर जाते हैं? सो खुदा आज आपके साथ है। आज इसराइल के साथ भी खुदा शायद ना खड़ा हो, लेकिन वो आपके साथ खड़ा है। वो आपके दरमियान रहता है। वो अब तक सुकूनत पजीर रहेगा। जब तक आप जमीन पर हैं वो आपके साथ रहेगा। वो कभी आपसे जुदा ना होगा। उसने कहा आसमान और जमीन टल जाएंगी, लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी। मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ रहूं। किसने कहा? किसने कहा? आइए ललकार के बोले कि किसने कहा? मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ रहूंगा। जब तक तुम मेरे साथ नहीं आ जाते, मेरा तेरा साथ ना छूटेगा। हालेलुया। उसने हमें तन्हा और यतीम नहीं छोड़ा है। याद रखिए, हम बहुत दफा समझते हैं कि मैं तन्हा रह गया हूं, मैं अकेला रह गया हूं, शायद मेरे साथ कोई नहीं है, मेरा कोई बहन भाई, मेरा कोई मां बाप, मेरा कोई अजीज, या मेरी कोई भी ताकत कुव्वत मेरे साथ नहीं है। पर आप भूल जाते हैं कि उसका वादा है कि मैं अब तक तेरे, काश अब ललकार के बोलते मैं अब तक तेरे साथ रहूंगा, मैं कभी तुझसे दस्तबरदार ना होऊंगा। आपने कभी इस बड़े रिलेशन को महसूस नहीं किया है। बनी इस्राएल को आदत पड़ गई थी कि खुदा हमारे साथ है, लेकिन जब खुदा उनसे जुदा हुआ तो कौमों ने उनको खूब मारा, क्योंकि उनके गुनाह बढ़ गए, उनकी नाफरमानियां बढ़ गई, खुदा से जुदाई बढ़ गई। इस सबब से कौमों ने उनको मारा और वो अपने गुनाह में गिरे। लेकिन इसके बावजूद खुदा के वादे सच्चे हैं और उसके कौल अटल हैं। वो ला तब्दील खुदा है, वो अपने फैसले कभी नहीं बदलता। वो आपसे मोहब्बत रखता है। उसने आपका कफारा बकरों छतरों से नहीं करवाया है, ताकि आप ये ना कहें कि मैंने तो 1 साल की माफी पाई है, बल्कि उसने आपकी कुर्बानी के लिए अपने बेटे को दिया है। और आपकी कुर्बानी दायमी कुर्बानी हुई है, और ये दायमी कुर्बानी जब तक आपकी जिंदगी का आखिरी सांस जमीन पर है वो आपके साथ रहेगा, और उसके बाद आप उसके साथ रहेंगे। सो कलीसिया को ललकारना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी नजात, इतनी बड़ी कुर्बत कौमों के पास नहीं है, उम्मतों के पास ये नजात नहीं है कि उनका खुदा उनके साथ रहता है। ये कौन है जो मुर और लुबान से, सुदागरी के तमाम अतरों से मुअत्तर होकर बियाबान से धुएं के सतून की मानद चला आता है? यहां 2 चीजें कौन है जो मुर और लुबान, सुदागर और तमाम अतरों से मुअत्तर होकर। बाज़-औक़ात खुदा हमें हालात के मुसीबत में फंसने देता है। खुशबू ऐसे नहीं बनती, उसको पीसा जाता है, उसको पत्थरों के दरमियान रगड़ा जाता है, फिर उसमें खुशबू आती है। मसालों को भी पीसा जाता है और फिर उनकी खुशबू हमारे खानों में आती है। इसी तरह जब तक आप जमीन पर उसके नाम से मार नहीं खाएंगे, उसके नाम से दुख नहीं उठाएंगे, उसके नाम से जिल्लत नहीं उठाएंगे, आपके अंदर मसीह की खुशबू पैदा नहीं हो सकती। इसलिए बहुत जरूरी है, बाज़ औक़ात खुदा हमें हालात के सुपुर्द कर देता है ताकि हम आखिर में उसका शुक्र अदा करें और जाने कि उसने किस तरह से हमें सब कौमों और उम्मतों से क्या किया है, जुदा किया है। अब सब कौमों और उम्मतों से क्यों जुदा है? जी को बता सकता है? चले फिर खड़े हो जाए, आपकी क्लास लेते हैं। हम सब कौमों और उम्मतों से क्यों जुदा हैं? हमारा खुदा जिंदा है। अब तो सारी कौमें जानती हैं वो मौत पर क्या है, फाते है, और उसकी कब्र क्या है, खाली है। यही चीज सब कौमों से हमें जुदा करती है। लेकिन क्या चीज है जो हम सब कौमों से अलग हैं?
شاید آپ کو نہیں پتا، یسوع زمین پر کیا کرنے آ رہے ہیں؟ عدالت کرنے آ رہے ہیں. کن کی؟ قوموں کی. وہ آپ کی عدالت کرنے نہیں آ رہے، وہ آپ کو لینے آ رہے ہیں. ہاللویہ. یہاں دبئی کا ویزا لگتا تو لوگ چھلانگے